اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ صدر محفل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب اور زینت محفل صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب اور ہماری بزم کے روح رواں، اس محفل کے روح رواں قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور دیگر ثناخان مصطفیٰ حاضرین و سامعین اور صاحب خانہ، آج کی یہ محفل بابرکت سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد شریف کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا میلاد، حضور کا ذکر خیر ہم نہیں تھے تب بھی ہو رہا تھا، آج ہم ہیں تب بھی ہو رہا ہے، ہم چلے جائیں گے حضور کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ابھی تک یہ کائنات مارزی وجود میں نہیں آئے تھی، اگر کتب احادیث اور تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے قبل 1,24,000 کے قریب کم و بیش انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں، اپنے اپنے دور کے اندر ان کا ڈنکا بھی بچا، لیکن وہ ڈنکے کے ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کی تشریف آوری کی خوشخبری بھی دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور معلوم ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب مانگی تھی اور کس وقت مانگی تھی؟ پتہ ہے جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، پیارے ابراہیم ذرا ایک گھر تو بناؤ، لوگ اس کی طرف منہ کر کے میری عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی بنیاد جب شروع کی، میں تفصیل میں نہیں جاتا کس طریقے سے پتہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام مستری ہیں، اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں۔ کتنا پاکیزہ گھر ہے، ایک نبی مستری کا کام کر رہا ہے، دوسرا مزدوری کا کام کر رہا ہے۔ دل تھام کے جملہ کیچ کیجئے گا، جب دیوار اونچی ہوتی ہے مستری گو باندھتے ہیں، پھٹے لگا کر پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قد مبارک تک دیوار پہنچی تو کام چلتا رہا، جب قد مبارک سے اوپر ہوئی عرض کی سونیا ہن اتھے پھٹے تے ہے کوئی نہیں، گو کس کی باندھوں میں، ہاتھ میرا اوپر پہنچتا نہیں ہے۔ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم یہ پتھر پہ تم چڑھ جاؤ، پتھر موم بھی بنے گا، جتنی دیوار اونچی ہوگی پتھر بھی اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، پتھر بھی اونچا ہوگا۔ ابراہیم نے یہاں تک دیوار بنائی، پیارے خلیل تم یہاں تک بناؤ گے، جب اگلی دیوار کی طرف پڑو گے، اگلا پتھر لگاؤ گے تو پتھر بھی تھلے ادھر ہو جائے۔ یہ کس قدر پاکیزہ خانہ کعبہ شریف تعمیر ہو رہا ہے۔ جب خانہ کعبہ شریف تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، چھت پہ گئی، سب کچھ ہو گیا، جس پتھر پہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا، اب اس پتھر پہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کھڑے ہوئے نا تو اس وقت کیا کہا؟ مزدور مزدوری کرے نا، مستری جب کام مکمل کرتا ہے تو مالک کہتا ہے ہاں بھئی ان تیری کی مزدوری ہے بھئی، کتنی مزدوری تیری بنتی ہے تجھے ہم مزدوری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ شریف کو مکمل کر لیا تو عرض کی سونیا ہن گھر کسی اور دا تے نہیں نہ بنایا، گھر تو مولا تیرا بنایا ہے، اے جے اجازت ہوئے تے مزدوری نہ مانگ لوں، اجازت ہو تو مزدوری نہ مانگ لوں۔ فرمایا پیارے خلیل مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہن پڑھو پہلا سپارہ، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر میں بنایا وسان والا عاملہ دلال تو عطا فرما دے۔ سادہ سا ترجمہ، ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو
قرآن کی آیات تلاوت کرنے والا ہو، لوگوں کو تزکیہ نفس ان کے نفسوں کو پاک کرنے والا ہو، تے جتنے بھی گناہگار ہوں پکڑ پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہو۔ یہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو میرے محبوب فرماتے میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور بشارت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کا مجمع لگا کر قرآن پڑھنے کا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مجمع لگایا، ساری قوم بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ فرمایا آج تقریر کرنے تے دل آیا ہوا، آج کچھ سونا مقرر بولے تے ساڑھا دل نہیں کردہ یار چوپ ہو، یار اور سوڑا دے بول دینا، تھوڑا سا اور بول دو نا، تھوڑا سا اور بول دے، یار باتیں تیرے منہ سے بڑی جچتی ہیں، بڑا خوبصورت بولتا ہے اور بول دے۔ جب عیسیٰ روح اللہ بولے ہوں گے تو امت میں سے کس کا دل ہوگا کہ خاموش ہو جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام لگایا مجمع لگا کے پڑھیا قصیدہ محمد مصطفیٰ دا، جب شان بیان کی نا تو پوچھا بھی یہ کون ہے؟ فرمایا میں تو نہیں، یہ بعد چوسی ایک، اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد آئے گا۔ جب آپ نے یہ اتنے قصائد بیان کیے، سونے نبی کے ذکر کی محفل سجائی، آج تو لوگ کہتے ہیں نا ذکر کی محفلہ سجاؤں دے، کتھے لکھیا بھائی؟ حضور کا ذکر کہاں سے لکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جنہوں نے اپنے دور میں ذکر رسول کی محفل سجائی، تے قیامت دے کول بھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے نا۔ دمشق کی جامع مسجد کا مینارہ، کتاب الفتن مشکات اٹھا کے پڑھو، سیاستہ پڑھو نا، اس کے اندر یہ لکھا ہے نا امام مہدی مصلی رسول پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام مصلی رسول پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، فجر دی اذان ہو گئی ہونی، اقامت ہو گئی ہوگی۔ او جو مینارہ ہے نا اوپر دمشق کی جامع مسجد کا، اس کے مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دو فرشتیاں دی ہتھاں تے اس طرح ان کے کاندھوں پہ آپ کے دونوں ہاتھ ہوں گے، مینارے پہ اتریں گے، زلفوں سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، سارے ادھر دیکھیں گے بھی عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے، امام مہدی آگے کھڑے ہوں گے مصلی پہ، امام مہدی مصلی چھڑ سڑنا ہے، تسی اللہ دے نبی ہونا آگے ہو نا، ذرا نماز پڑھاؤ نا۔ اے جملہ سنی، وہ تخت سکندری پر تھوکتے تک نہیں، بستر جن کا لگا ہے آقا تیری گلی میں۔ پیچھے ہوں گے کہیں گے اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ آگے ہو، نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں او دو نبی سا ہون ڈنکا محمد دی نبوت ہے، آج تسی اگاؤں کے نماز پڑھاؤ، میں تاڑے مگر پڑھ ساں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر رسول کی محفل سجائی، جب آپ نے حضور کے قصائد پڑھے، حضور کی شان بیان کی نا تو بچوں ایک بڑھری مائی کھڑی ہوئی، کہن لگی عیسیٰ بڑیاں سونیاں گلنا کرنا ہے تجھے تو بولنا ہے تے پھول کھڑ دینے، ہم نے تیری باتیں ایسی ہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ تو خاموش ہو، جتنی جی چاہے تو بولتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ تے میریاں گلنا نے نا جدیاں میں کردہ ہوں میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا۔ تو مائی آگے نے جب اس نے یہ بات سنا تو مائی نے آگے سے کہا عیسیٰ کڈی سونی ماں ہے جن نے تینوں پیدا کیتا، کتنی پیاری وہ ماں ہے جس نے عیسیٰ تجھے جنم دیا۔ فرمایا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس ماں کی بھی شان دیکھو نا جس نے محمد عربی جیسا لال پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام پتہ ہے کم عمری کا عالم ہے، ننہال کے قریب سے گزرے، ابوا کے مقام پہ پہنچے، ام ایمن ساتھ ہیں، حضور کی والدہ ابھی تک میرے محبوب ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہویا تو عرش دے فرشتیاں عرض کی تھی ربا تیرا محبوب یتیم ہو گیا، تو فرمایا کی ہویا؟ یتیم ہو گیا میں خود پرورش کروں گا نا۔ کیا ہوا؟ یتیم ہے تو میں خود پرورش کر لوں گا۔ اب حضور ابوا کے مقام پہ پہنچے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی ہے اور کئی لوگوں نے اپنی کم علمی کی بنا پر، کئیوں نے جان بوجھ کر یہ کہا نعوذ باللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین کریمین وہ دوزخی ہیں، جنتی نہیں ہے۔ اپنی زبان کو لگام دے، اسی دیہاتیاں اسی پینڈو بندیاں تے جملہ کیچ کرنا
پرانے وقتوں کے اندر جب رات کو برتن دودھ والا دھو کے صاف کر کے رکھ دیا جاتا تھا، جب صبح کے وقت اٹھتی تھی عورتیں دودھ نکالنے کے لیے برتن کو جب لاتی تھی تو ماں تینوں کہندی سی پتیے برتن تو لے خدا دا نور پونا ہی وچ کہیں خراب نہ ہو جائے، جس برتن میں دودھ ڈالو اس برتن کو دوبارہ پھر دھوتے ہو۔ تو جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نبی رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کیا اس ماں کا بطن پاک نہیں ہوگا؟ اس ماں کا پیٹ پاک نہیں ہوگا جس ماں کے پیٹ میں محبوب کریم رہے؟ معلوم ہے بتا دوں جتھے سرکار دی ہاتھ نہیں میرے نبی دی نظر پہ جی اللہ عذاب اور فرشتے ہی ختم کر دینا ہوتا۔ تو جس ماں کے پیٹ میں حضور خود رہے ہوں، پتہ ہے حضرت انس حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، آپ کے پاس آئے مہمان، جب آئے نا تھوڑے سے مہمان تے لا کے نا دسترخوان بچھایا نوکر نے، غلام نے دسترخوان بچھایا تے دسترخوان سی میلا، صحابی رسول انج کر کے چکیا نا تے مروڑ کے کہنے لگے نو تو ہی لینا سی نا، نے کہا جی حضور چیتا نہیں رہا، پھر میں مہمان آئے نے تے میلا دسترخوان تے نہ رکھو۔ وہ سارے میزبان جتنے مہمان تھے وہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں بھی ہن تو ہن جان کے سکے گا تے پھر روٹی لبے گی۔ حضرت انس گیا تندور دا ٹھکن چکیا، اگ بلدی پورا دسترخوان اندر سٹ گیا۔ انہوں نے لے بھائی یہ چنگے تسی فضول خرچو بھائی، اس کو دھو کر بھی استعمال کیا جاتا تھا، کیا جا سکتا تھا، آپ نے اٹھا کر جا کے آگ میں ڈال دیا، اتنے فضول خرچ بن گئے۔ فرمایا چپ کرو، یہ مینوں بھی پتہ ہے پر تانوں بھی تو کچھ دسنا نا، آپ کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا، کہ میں آپ کو بتا دوں خواجہ عثمان ہارونی تھے نا، یہ پتہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے پیر تے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دا پردادا پیر خواجہ عثمان ہارونی انج کر کے باہر نکلے نا تے آگے بت پرست تھے تے جلائی انہوں نے آگ، آتش پرست موجود تھے تے جا کے انہوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نو کہنے لگے سنیا تسی محمد دے ملنگ ہو؟ تے فرمایا پکی گل لینا کوئی دے شک کے، انہاں کہا جی یہ آگ ہے گی جڑا بھی مسلمان لبدا سی پھاڑ کے اندر ڈاک دیندے سن، وہ بیچارہ وہ اس کو جلا دیتی تھی آگ۔ انہاں آگیا بھی گل ہے گی جے تینوں آگ نہ ساڑے تے پھر اسیں جڑانا بھی کلمہ پڑھاں گے۔ تے فرمایا گل اتنی تے آگے بس، انہاں کہا جی اتنی ہے۔ فرمایا میں در کنار رہا اے میں جوتی لا کے لگیاں سٹن، جے جوتی ساڑ جائے تے پھر بھی گل ہوئی۔ اسی نبی دے نوکراں اگ دی جرت ہی نہیں کہ جوتی ساڑ کے بکھائے، آپ نے جوتی کو انگر پھاؤ جڑی اگ بلدی سی وہ بھی بجھ گئی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا۔ صحابی رسول فرمایا تانوں ایک گل سمجھاونی سی تاں تندور ہی سٹیا، تھوڑی دیر ہوئی تے پایا تندور چاتھنا تے کڈیا باہر تے چٹا سفید دسترخوان۔ انہاں کہا حضور اے کی؟ فرمایا ہن وچلی گل دساں کی سی؟ ہاں جی دسو۔ فرمایا میرے نبی بھی ایتھے تشریف لیا سن تے ایہو کپڑا میں حضور دے دسترخوان تے پایا سی، یہی کپڑا دسترخوان کے لیے استعمال ہوا تھا۔ میرے نبی نے کھایا کھانا، جب کھانا کھاتا تے حضور ادھے نال کیتے نا ہاتھ صاف، اللہ دی قسم اسی کدی دھوندے نہیں، اینو چک کے اگ وچ سٹ دینے، اگ میل ساڑ دی، نبی دی ہاتھ نہ لگیا کپڑا نہیں ساڑ دی۔ یہ بات ہے یار، جس نبی دی ایڈیاں شانہ انہوں سے ذکر نہ کریے تے کی کریے ہم، اور کیوں ایسی باتیں نہ کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب مجمع لگا کے یہ باتیں کی نہ تے فرمایا، وہ مائی کھڑی انہیں کیا واہ عیسیٰ کڈی سونی ماں ہے جن نے تینوں پیدا کیتا، تے فرمایا ایک گل ٹھیک ہے پر میرے تو بعد ایک کو آئے گا، اس کی شان یہ ہوگی اخدی ماں تے سون جائے گی لیکن چاند انہوں لوریاں دے کے سلایا کرے گا، چاند اس کو لوریاں دے کر سلایا کرے۔ حضرت عباس خود ارشاد فرماتے ہیں، اے پتہ ہے حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا نا تو یہ کافروں کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے، کافروں کے ساتھ آئے تھے، حضور کے مخالف تھے یہ، تو غزوہ بدر جب ہوا تو یہ 70 قیدیوں میں سے حضرت عباس بھی آئے تھے، حضور کے چچا تھے، اور جب یہ قیدی ہو کر آ گئے نا تو اب ہوا پتہ کیا، حضور علیہ السلام نے سب سے رائے مانگی، سب نے اپنا مشورہ دیا، بالآخر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایسے ہے فدیہ دیو تے اپنے اپنے بندے چھڑا لو۔ اب وہ مکے سے آ گئے لوگ جنہوں نے فدیہ دیا، جن کے پاس نہیں تھا، فرمایا اے مکے مدینہ شریف دے بچیاں نو لکھنا پڑھنا سکھا دیو۔ جب یہ بات ہوگی تو حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس نے فرمایا عباس تم ہی کڈنا پیسے،
تے حضرت عباس قسم چاہ گئے، فرمان لگے میرے کول تے کوئی پیسے نہیں ہے. حضور فرمایا پیسے دیو تے تاں ہی جان چھٹے گی، قانون سارے ہستے برابر ہوندا وا. باقی بھی کہتی ہیں، آپ بھی کہتی ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ دے فدیہ دیں. حضرت عباس آکھے پھر تسی یہ تہاڈا خیال ہے کہ تہاڈا چاچا ہو کے تے مدینے چ منگدا پھرے تے پھر پیسے کٹھے کر کے لے آئے. جب یہ بات ہوئی نا، اے ہن اگلا جملہ سنیا جائے، پتہ نہیں ہن کنیاں نوں سمجھ آئے گا. حضور اسلام ارشاد فرمایا تسی کہندے پیسے کوئی نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں، تے فرمایا جدوں مکے ٹرے سو اپنی بیوی تے میری چچی ام فضل نوں اے اینا سونا دیتا سی. اتنا سونا تم نے دیا تھا اور دے کر کیا سیگا بھی اینو رکھ لیں، جے آ گیا تے ستے خیرہ نہ میں اتھے شکر مر گیا تے پھر تو انج کری اے دا کوئی کم کر لیں. حضرت عباس جدو ایک گل سنی نا تے دوڑ کے اگے آئے، سنیا پہلے سندا سا اج ویکھیا. فرمایا عباس کی ویکھیا ہی؟ کہن لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان اس واسطے ہوندا جیڑا نبی مدینے دی چٹائی تے بہ کے مکے دی اندر بند کمرے چ میاں بیوی دی گفتگو سن سکتا ہے. جی اور نبی کہہ دے اللہ ایک کے تے پھر سچائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. یہ میرے محبوب کی شان ہے. اس وقت حضرت عباس نے گل کی تھی. وہ گل پتہ کی تھی؟ یا رسول اللہ میں اندروں منیا ہی سی پر ایویں لوکاں دی گلاں چ آ گیا سی تے پر ایک گل ہے گی وہ کھٹکدی سی. ہن کلمہ پڑھ لیا، میں کہا چلو ہن پوچھ ہی لئیے نا. آپ نے ارشاد فرمایا آ بھی چچا پوچھو نا. فرمایا تہاڈا بچپن دا زمانہ سی تے جھولے چ پے سو تے 14ویں رات دا چاند چمکدا سی پیا. بھی آپ نے بیان کیا نا چاند چمک رہا تھا، جابر بن سمنا والی روایت ہے. تو فرمایا 14ویں رات دا چاند چمکدا سی پیا یا رسول اللہ تے میں ویکھیا نا چاند کدے انج ٹر جاندا تے کدے انج ٹر جاندا. میں ابھی اچانک نو اج پتہ نہیں کی ہو گیا، کدے سجے تے کدے کھبے، کدے سجے تے کدے کھبے. فرمان لگے جدوں میں غور نہ تہاڈے چولا ویکھیا نا تسی چولے چ لیٹے ساؤ تے اے انج انگلی نکلی ہوئی سی باہر. جے جھولا سجے جاندا تے چن وی سجے تے جھولا اگر پنگوڑا کھبے ہوندا تے چن وی کھبے. میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عباس میرے چاچا اے گل لو اے جدا تینوں پتہ ہے، اگلی میں دساں جدا تینوں بھی نہیں پتہ. نہیں سمجھے؟ میں اور تو بچپن میں ہمیں کیا پتہ بھائی، کیا پتہ ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں. اس بات سے پتہ چلتا ہے نبی 40 سالیاں بعد نبی نہیں بندا، نبی پیدا ہوندیا نبی ہوندا جے. میں اگلی گل میں دساں یا رسول اللہ دسیے. فرمایا چن میرے نال گلاں کردا سی تے میں چن نال گلاں کردا سی. میں تے تو مٹی دے، ہاں جی میں اور تو مٹی سے بنے تے ساڈے کھلونے بھی مٹی دے تے پلاسٹک دے تے میرا نبی نور تے پھر کھڑونا بھی تے نور ہی ہونا نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں تے ہن سرکار دو عالم علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزریا او دا نام تبا الحمیری الاول سن کیا جاندہ وا. یہ بادشاہ بڑا نیک مزاج تھا، منصف مزاج تھا. یہ اپنے علاقہ یمن سے چلتا ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں دنیا کا سفر کروں. جس جگہ پہ یہ گیا لوکاں بڑا استقبال کیتا تے جدوں مکے دے کول پہنچیا اتھے آ کے رکیا نا کہندا بھی گل ہے باقی ساریاں جگہ لوکاں بڑی بلے بلے کیتی اتھے باہر ہی کوئی نہیں نکلیا، مینوں آیا ہی کہ پوچھیا ہی نہیں کسی نے. ایک بندے آخیا بھی انہاں دے کول ایک گھر ہے جس نوں بیت اللہ کہندے نے تے خانہ کعبہ او دا نام ہے، او دے ہوندیاں اے کسے نوں خاطر وچ نہیں لاندے. ان کے سامنے صرف وہی خانہ کعبہ ہے. پتہ ہے جدو ابرہا حضور علیہ السلام دی ولادت تو پہلے جدو ہاتھی لے کے آیا سی ابرہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ دی تفسیر جا کے پڑھے جے کرے. ابرہا جب ہاتھی لے کے آیا نا تو اس نے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی انہیں
پکڑ لیے. تو جب حضرت عبدالمطلب کو پتا چلا لوکاں آخیا بھی او لگیا جی حملہ کرن, تے آپ فرمان لگے اچھا میں چل کے اودے نال گل کرنا. جب آپ نے اس کے ساتھ جا کر بات کی نا, انہوں نے کہا جی تسی مکے دے سردار ہو؟ فرمایا ہاں سردار ہاں. انہوں نے کہا جی کیویں آئے ہو؟ فرمایا 200 اونٹ میرے پھڑے یہ دے نا مینوں. انہیں میں آخیا تسی بڑے سمجھدار ہو, کو خانہ کعبہ نو بچان واسطے گل کرو گے, وہ تانوں اپنے اونٹاں دی پہ گئی ہے, تسی خانہ کعبہ کے بارے تم نے کوئی بات نہیں کی. فرمایا اٹھ میرے نے مینوں دے جدا گھر ہے آپے بچا لے سی. جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا, جو میری چیز ہے وہ مجھے دے دو. تو یہ تبہ حمیری کے کانوں میں جب یہ بات پڑی نا, تے انہیں نہ پھر قسم چکی بھی میں اس گھر نو ٹا دے سا. ادھر قسم چکی, نک کان تے منہ چو ایڈا پیڑا پانی نکلیا کہ نال بھی نہ کوئی کھلو سکے. حکیم بھی آئے تے طبیب بھی آ گئے. آ کے تے کہن لگے جدوں نے علاج کیتا, انہاں طبیباں دا ایک بڑا سردار سی, بڑا سیاح حکیم سی, بابا بڑھا. انہوں جدوں نہ سدیا نا, بابے آخیا بھی سارے باہر ٹر جو, بادشاہ نہ کلے کہ گل کرنی ہے. ہاں جی بتاؤ جی کون سی بات ہے؟ انہیں بادشاہ نے کہا دفعہ دفعہ سب دور ہو جاؤ. انہوں کہنے لگیا بادشاہ گل لے ہے, میں جس صحیح گل دسیں تے علاج کرساں. نے آج دس. نے کیا کوئی پٹھا ارادہ تے نہیں ہے کیتا, کوئی پٹھا ارادہ تے نہیں کیتا؟ انہوں نے کہا نہیں میں کوئی اسی گل نہیں. انہوں نے کہا او جڑے خانہ کعبہ دے بارے تیری کسی کن بھرے نے, اس دے بارے کوئی ارادہ کیتا؟ ہاں میں آخیا سی میں اس نوں گرا دے سا. انہیں بادشاہ اے زمینی بیماری کوئی نہیں, آسمان تو لتھی ہے تے تیرا بچنا ککھ نہیں ہو. اس دادے تو توبہ کر تے انہیں ٹھیک ہو جاسیں. او جنہ آ کے تینوں گلاں دسیاں نے او تے چاندے نے تو ذلیل ہو کے مر جائیں. اسی بھی لوگوں نے گلاں چاہنے ہیں نا. جب یہ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے نا خواجہ حسن بصری دی سیرت تو جائیے نا قربان, ایک بندہ کوڑ سی بیٹھا آگے کہنے لگیا خواجہ جی, فرمایا دسو جی. او فلانا بندہ کہندا حسن بصری ہے بھی, یہ بھی, یہ بھی, پوری جناب لسٹ گنا دیتی. انہیں بھی کرتوت نے, بھی کرتوت نے, بھی کرتوت نے, جی اسی بھی کرتوت گننے ہیں نا, اے بھی کرتوت, اے بھی کرتوت. خواجہ حسن بصری فرمایا گل کیتی سو نہ کیتی؟ فرمایا ٹھہر جا. وہ چلا گیا آدمی, اپنے غلام نو کیا او اندروں ٹرے لیا تے اے دے تھلے رکھ کھانے قسمہ قسم دے کھانے تے اتوں نے دے کپڑا دے کے تے فرمایا جا انہوں دے کے آ. انہوں نے کہا جی حضور کی انہوں میں جا کے آکھاں؟ فرمایا انہوں کہنا حسن بصری کہندے تیرا بڑا ہی شکریہ, غیبت کر کے اپنیاں نیکیاں میرے پلے پا دیتی ہیں, میں تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. ہوں دسو اسی دیہڑی دے بہ کے کنے کرنے ہیں؟ وہ میں پہلے گل کردا ہوندا سی بھی پہلے عورتاں نو ٹھڈ نہیں ہوندا, ہن بندیاں نو کوئی نہیں ہے جی. اب بندے عورتوں کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ ایک کو میں تینوں دسنی تو کسے نو نہ دسی. لو جی وہ بات آگے سے آگے, آگے سے آگے سے آگے. اب یہ بتاؤ میرے عزیزو, اگر اسی طرح حضور اسلام نے خود ارشاد فرمایا ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا, یہ بھی جھوٹ جے. جتنی دیر تک تحقیق نہ کر لو پتہ نہیں تاڑے کو جن نے آگے کی تھی انہیں کنیاں نال لا کے کی تھی نے. اور یہی بات ہوتی ہے جو دماغ ہوتا ہے دماغ, اس کے اندر پہلے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. جو وسوسہ ڈالتا نا تو پھر وہ شک پیندا, جب شک پیندا پھر وہ اسے یقین میں بدلتا ہے, جب یقین میں بدلتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے لے بھی ہن میرا کام ہو گیا, تو وہ چلا جاتا ہے. پتہ ہے یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ آخری لمحے تک تمہیں لڑائے گا, آخری لمحے تک یہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو خیر یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا توبہ کر لیں تو بچ جاسے. بادشاہ کیتی توبہ تے آلے طبیب دروازیوں باہر نہیں نکلیا تے بادشاہ اٹھ کے بہ گیا. اس کے دل میں خانہ کعبہ کی ہوئی جناب عظمت پیدا. لو جی اس بندے بنایا غلاف تے آیا خانہ کعبہ. جب اس نے غلاف بنایا تے سارے تو پہلے غلاف کعبہ چاڑے آئے نے. ایک گل ذرا غور نہ سنیا جی, آخر تے تانوں دا پتہ لگنا. ہن تسی کہنا بھی شاید پتہ نہیں یہ کیڑی ہسٹری شروع ہو گئی ہے. یہ میں بات کتب سیرت سے کر رہا ہوں. وہاں سے ہوتا ہوا جب یہ خانہ کعبہ شریف آیا, اس کی تعظیم کی, تکریم کی, تو پھر سفر کردہ کردہ ادھے نال 4000 علماء کرام موجود تھے. بعض نے 400 لکھا ہے, بعض نے 4000 لکھا ہے. علماء کس کے ساتھ تھے؟ جڑے علاقے جاندہ اپنے چنگے چنگے علماء اس علاقے دے کٹھے کردہ نال رکھ لیندہ. لے ٹردہ ٹردہ آیا یسرب. ہون نہیں یسرب, ہون مدینہ ہی ہے. ہون مدینہ ہی ہے. تو خیر جب اس مقام پہ آیا نا تو سارے جتنے علماء سی نا انہوں نے عثمانی کتاباں پڑھے اسی بھی حضور ہجرت کر کے ہون گے. تو اس وقت انہوں نے کہا جی اسی تے رہنا تھے, تو جانا ہی تے ٹر جا.
بادشاہ نے کیا بھی وجہ کی ہے گی کیوں نہیں جا رہے؟ یا اس لیے نہیں جا رہے کہ یہاں پہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو چلو جو سی نا سے ساڑی نسلی چہرے مصطفیٰ دا دیدار کر لیں 1000 سال پہلے حضور دا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیے وہ 400 جو علماء اس کے ساتھ تھے، بادشاہ نے کیا پھر انہیں سے بناؤ نا مکان بنائے، پھر انہیں خریدیاں کنیزاں خرید کی ان علماء سے کیا نکاح، اور ان علماء دا جڑا بڑا سردار سی وہ دا نام سی شامول، ان فرمان لگیا تبا حمیری کہنے لگیا اتھے جی میرے کول بہو نا جی مولانا صاحب تسی بھی آئے ہائے علماء نہ پیار کریا کرو جڑے سانو حضور دیاں حدیثاں سناندے نے۔ حدیث پاک نوادر القلیوبی کے اندر روایت موجود ہے، امام قلیوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آئے گا، جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے گناہ زیادہ تے نیکیاں کٹ، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہوگی۔ تو اب فیصلہ تو ہوگا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فرشتے انہوں پوچھو یہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ امام مالک بن دینار دریائے دجلہ دے کنارے کردے سن نا وضو کر رہے سے تے پانی ادھروں آ رہا سے تے آپ ایتھے بہ کے وضو لگے نہ کرن تے پیچھے ایک جوان بہ کے وضو کردا سی پیا، انہیں ہاتھ تے لے تو تے انج ویکھیا نا امام صاحب اگے بیٹھے نے، اٹھ کھلوتا اے میرے ہتھاں دا لگ کے پانی امام صاحب لے جائے گل چنگی تے نہیں نا۔ وہ وہاں سے اٹھا کے آگے بیٹھ گیا، اس لڑکے کا وصال ہوا، کسے خواب وچ پوچھیا وہ کی بنیا تیرے نا، انہوں نے کیا کوئی شے پلے نہیں آئی، ایک دن امام مالک دا ادب کیتا سی اللہ جنت دے چھڑی۔ اللہ پاک فرمائے گا انہوں پوچھو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ عرض کرے گا نہیں میں تے نہیں بیٹھیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا انہوں پوچھو اے دا نام کسی عالم دے نام نال ملدا وا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ نہیں وہ بھی نہیں ملتا۔ اچھا اس سے یہ پوچھو کہ کبھی کسی عالم کے گلی یا محلے دے ویڑے دے کوڑوں اس کے گھر کے پاس سے کبھی گزرا ہے؟ کرے گا یا اللہ یہ بھی نہیں ہوا۔ آخر تار اللہ پاک آخری بات یہ ارشاد فرمائے گا انہوں پوچھو کسی عالم دے جانن آلے نو جاندا ہے؟ کسی عالم کے جاننے والے کو یہ جانتا ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ ہاں ایک بندے نو جاننا جڑے تیرے عالم نو جاننا سی، اللہ فرمائے گا جا پھر اسی بنا پہ ہم تجھے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے نا۔ خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں نا میرے پیر بھائی دا ہویا نا وصال تے میں کہا چلو بھی وصال کے بعد قبر پہ بیٹھتے ہیں، اور حدیث پاک بھی ہے جتنی دیر تک گوشت اونٹ ذبح کرو او دا گوشت کٹ کے تقسیم اتنی دیر تک مستحب ہے۔ اگر انسان قبر کے پاس بیٹھے جو جس کو دفنایا گیا ہے اس کے اوپر بڑے مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت، تو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، انسان وہاں پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، اس کی برکت سے وہ فرشتے جو ہے وہ اس کے اوپر نرمی کرتے ہیں، سوال و جواب کے انسان۔ اب مان لگے میں اتنے بیٹھا سی اللہ قبری جو حالات کھولے نا تے میرا پیر بھائی سی نا تے فرشتے آ گئے نا منکر نکیر، انہاں آ کے جدو کیتا نا سوال تے پیر بھائی جناب ہو گیا ڈر تے ان سوالاں دے جواب کوئی نہ آئے، تے آئے نا پچھو دوے فرشتے جدو عذاب والے تے جدو آ کے لگے نا مارن تے وچکار میرا پیر کھڑا ہو گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، وہ جو خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے تھے وہ جڑے عذاب والے فرشتے سن انہاں بابا جی تسی پڑھا ہٹو اسی دے کول آئے ہیں۔ فرمایا جیو جیسی ہے تے میرا ہی ہے نا، ہے تو میرا ہی ہے نا۔ تو یہ بات ہوتی ہے خواجہ حضرت شامول رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو طبہ حمیری نے بلایا پاس میں تھے بہن آپ بیٹھ گئے، ہاں جی فرمایا ایک گل لکھی تھی، ہاں جی دسو جی، فرمایا لکھو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، میں ٹر جاواں جے میری زندگی تسی تشریف لے آؤ تے مینوں سدیا میں تہاڈی مدد کرساں۔ تے اگے جملہ نہیں لکھیا، اگے گل یہ لکھو جے میری زندگی تہاڈا ظہور نہ ہویا میں ٹر گیا تے پھر قیامت والے دیہاڑے میری سفارش کر دیا جائے۔ یہ خط لکھ کر طبہ حمیری نے حضرت شامول کو دیا، فرمایا جے حضور آ جان
تے اے خط حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیں تے جے نان تے اپنی اگے پتر نو دیں تے پھر او دے واری آ جان تے ٹھیک، نان تے اپنی اگے نسل در نسل نسل در نسل یہ دیندے جایا جے میرا خط سرکار دی بارگاہ چ پیش کرنا ہے۔ تبا اتھوں ٹر گیا، وقت گزردا گیا گزردا گیا گزردا گیا، حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی۔ جدو ولادت با سعادت ہوئی میرے محبوب اعلان نبوت فرمایا، پھر او ویلا بھی آیا حضور ہجرت کی تھی۔ ہجرت کر کے میرے محبوب جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ شریف پہنچے تے جب آپ بنو سالم دے کول پہنچے تے بڑے بڑے وڈیرے اگے آ گئے، یا رسول اللہ اے ساڈا قبیلہ بھی بڑا ہے تے ساڈے کول کھان بھی بڑا ہے تے باغات بھی بڑے نے، یا رسول اللہ ساڈے کول تسی کرو نا تے قیام کرو نا۔ تے حضور اسلام ارشاد فرمایا پیچھے ہو جو، یا رسول اللہ کیوں بھئی؟ یہ فرمایا اونٹھنی جان دیئے میں کتھے جانا ہوں، یہ میرے نبی کے جو سواری ہے نا سواری، وہ جانتی ہے کہ میں اس یہ حضور کی سواری کا یہ عالم ہے۔ اگلی گل تانوں دساں، آج تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بکواسات شروع کر دی ہے۔ حضور کی شان میں آپ کو بتاؤں، حضور ایک مقام پہ فیصلہ کرنے کے لیے دراز گوش پہ تشریف لے گئے۔ دراز گوش پتہ کینوں کہندے نے؟ علماء فرماندے نے ادب کرو، یہ گدھے کو کہتے ہیں، کان لمبے ہوتے ہیں۔ جس سواری کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ دا نام ہی ادب نہ لو، اس کا نام بھی ادب نہ۔ یافور یہ بھی ایک دراز گوش حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آقا کے پاس رہتا تھا، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میری جڑی یہ باو اجداد دی نسلہ نے میرے باو اجداد کی پشتوں پہ گزشتہ نبی سوار ہوئے ہیں تے انہاں دی نسل چو کلا میں بچیاں تے تسی بھی آخری نبی ہو۔ میری پشت پہ آقا علیہ السلام نے اس کو یہ خرید کے اپنے پاس رکھا۔ او دی پتہ کوالٹی پتہ کی سی؟ حضور دے کول اتنا رہنا سی۔ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی لکھے جا کے پڑھ کے ویکھیا، میرے محبوب فرمان ادھر یافور ادھر ادھر نام آپ نے رکھا یافور ادھر، وہ آ کے پاس کھڑا ہو جائے، او میرے فلانے صحابی نو لیا بلا کے، وہ جا کرنا اس صحابی کے دروازے پہ ٹکر مارتا، صحابی نو پتہ چل جانا ہن سونے سدیا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کسی فیصلے پہ تشریف لے گئے، وہ دراز گوش پہ حضور سوار تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے حضور نیچے اترے، آپ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ باہر سی، عبداللہ بن ابی اتھے کھڑا سی۔ اس دراز گوش نے کیا پیشاب، جب کیتا نا پیشاب جڑا عبداللہ بن ابی سی نا انہیں اس طرح منافق سی نا ایسے نا اس نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھا، بدبو کا اظہار کیا۔ صحابی جلال میں آ گئے، فرمایا نک تو کپڑا لا، اللہ دی قسم حضور دی سواری دا پیشاب کستوری تو بھی افضل ہے، تو کہاں پھر رہا ہے؟ اور یہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، اے میرا تے تیرا خون نہ پاک ہے، اے خون تھوڑی دیر ہے پھر کڈی بو ہوندی۔ حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، جنہوں آج کل حجامہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، پچھنے لگوانا اس کو کہا جاتا ہے، وہ کو رگ ہوتی ہے اس سے کٹنے ہیں، فاسد خون باہر نکالتے ہیں۔ میرے محبوب پچھنے لگوائے نا، حضرت عبداللہ بن زبیر یا دوسری روایت میں حضرت انس ملتے ہیں، اے ایڈا پیالہ خون دا، میرے محبوب فرمایا لے جانا، انہوں جا کے دفنا کیا۔ تے حضرت انس گئے نا ایک جگہ ایتھے سیٹ دیا نا یار حضور دا کہ خون ایتھے تھلے آئے گا کسی دے پیر نہ آ جائے، اچھا چلو درخت کے اندر جا کر نہیں یار درخت بھی کٹیا جا سی، آقا علیہ السلام کا یہ خون مبارک جہاں پہ جدو کوئی نے نہ گل لبی تے پرلے پاسے کیتا منہ تے پورا خون پی دیا، پورا خون پی دیا۔ اے ان جملہ سننا، جب واپس آئے نا تو میرے محبوب ارشاد فرمایا انس کتھے دب کی آیا ہے؟ یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا ہے کسی نے لبنا ہی نہیں، لبنا ہی نہیں۔ میرے محبوب فرمایا لگتا ہے پی آئے ہیں، لگتا ہے پی آئے ہو جی یا رسول اللہ میں پی آیا ہوں، تو فرمایا جا پھر تیرے جسم میں 7 نسلیں تک خوشبو نہ آئے تو میں نے نبی نہ کہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق۔ اور اگے چلنا کہ بس کر دیں، لگتا تھک گیا جی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یہ کیا تھا، معلوم ہے آپ کو، جب آپ نے بھی یہ پی کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے محبوب فرمایا نا لگتا پی آئے ہو جی، پی آئے، تو فرمایا جا پھر جی دے خون اچ نبی دا خون رال جے اللہ دوزخ دی اگ حرام کر دیندا ہے، جاؤ پھر۔ تے پتہ ہے
جب دور یزیدی کے اندر جنگ ہوئی، عبداللہ بن زبیر کو سولی دے دیا گیا، 40 دن کے بعد آپ کی لاش سولی پہ لٹکتی رہی، حضرت اسماء آپ کی والدہ باہر نکلی تے ساریاں نو نال لے، جدو پتہ لگیا یزید مر گیا، اس وقت یہ سب کو ساتھ لیا، جاندیاں تے کلیاں بھی تے جا سکدیاں سن نا، سہیلیاں نو نال لینا کہ کی گل ہے؟ فرمایا آؤ تانوں دساں جے خون وچ نبی دا خون رل جائے شان کی ہوندی ہے۔ 3 دن ہو جان بندے نو مرے نو، تیسرے دن بلکہ کہیں کی لاش ہی جو ہے پہلے دن پھٹ جاتی ہے انسان کی، اور انسان کی سمیل سب سے زیادہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دیکھو کڈی بو ہوندی ہے، جو مرے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت پوچھو کیا حالت ہوئی تھی، 40 دن سولی پہ لاش لٹکتی رہی، حضرت اسماء آئی تھے جدو لائی نہ تھلے لاش، خون بھی ٹپک رہا تھا، جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ہلے آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے نا تے سارے صحابہ کدی دل دے اندر چاہت نہیں سی حضور آنا تے میرے گھر آنا، آقا آئے میرے گھر میں آئے، آقا آئے میرے گھر میں آئے۔ سب نے آگے آگے بڑھ کر یہ بات کرنے کی کوشش کی، بلکہ ایک صحابی نے تے مہار ہی پھڑ لی نا، یا رسول اللہ ہن میں نہیں جان دینا، پیار والے سامنے تے میرے محبوب فرمایا چھڑ دیو، انہوں پتہ ہے میں کتھے جانا۔ آج نہ میں فیصلہ اپنے پہ رکھوں گا نہ تم پہ رکھوں گا، بلکہ میرا رب فیصلہ فرمائے گا میں نے کہاں پہ جانا ہے۔ ایڈی میں پیچھے گل کی تھی نیک ہزار والی، ہن تانوں سمجھ آئے گی تے جی ہن بھی تسی یہ گلاں سن کے آخر تے جا کے میں داد نہیں منگنی، میں داد نہیں منگنی کہ سبحان اللہ آکھو، لیکن گل یہ ہوندی جدے یار دا ذکر ہوئے نا او دی پھر شان ہوئے تے پھر منہ نکلدا بھی تے ہے نا۔ میرے نشاہ اور کیا سی نا سبحان اللہ، ایویں تے نہیں سی نا کیا، پہلے فرمایا نا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ پھر آکھے اے تے خالی میں گل کی تھی، ذرا اگلی گل تے کرن سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، رسول اللہ کہاں میں کہاں آپ کی حمد و ثنا، گستاخی اکھیں کتھے جا لڑیاں اپنے یہ جملہ کا۔ تو وہ سارے صحابہ آگے آئے، حضور فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، ٹرتی چلتی چلتی سواری جہاں پہ آج مسجد نبی شریف ہے اس کے قریب آ کے سواری بیٹھ گئی، حضور پھر بھی نہیں اترے، پھر بھی نہیں اترے تے اتھے ایک درویش سگا مکے مدینے جدہ نام ہے ابو ایوب انصاری، اے غریب جہا بندہ، چھوٹا جہا مکان، جدو پتہ لگ گیا نا حضور آ رہے ہیں تے بڑے بڑے وڈیرے جا کے رستہ روک رہے ہیں تے اندر ایک نکرے لگ کے تے رون لگ پیا، کہاں حضور کتھے میری ککھاں دی کلی، کہاں آئیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور تو دوسروں کے پاس جائیں گے نا۔ جب یہ بات ہوئی اندر بیٹھے رونا سی تے پھر رونا پھر کم آ گیا نا، رونا کم آ جاتا ہے۔ حضرت احمد خضروی حسن نہ بیٹھے تھے، آپ دا کم میں سیگا کہ لوگوں سے قرضہ لیتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، تے قرضہ چنگا ٹکا کے ہو گیا، بیمار ہو گیا، منجی تے پہ گئے، ان قرض خواہاں بھی پتہ لگ گیا بھی ان پیسے کو نہیں لبنے، چل کے جناب ان بابے اور ان پھڑ لو گئے، بابا جی پیسے دے ہو، وہ فرمایا بھی دے دینے ہیں، تسی تو منجی تے پہ ہو، تسی ان ٹور جانا سانو بعد میں کون دے گا، فرمایا وہ بے جو کو نہیں لب جان گے تانوں۔ تھوڑی دیر گزری تے ایک بچے نے نا تھال اوپر نہ حلوہ رکھیا دے گزریا کروں، وہی حلوہ میں بیچ رہا ہوں، کوئی ہے فروغ ہے کوئی لینے والا، آپ نے نوکر کول بیٹھا سی، فرمایا جا انہوں کہے پرانے آئے نے حلوہ تے کھوا دیو، پاس کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا مہمان آئے نے ذرا حلوہ کھلا دیو انہیں کو، وہ نوکر گیا انہیں جا کے آخیا ادھر وہ آیا انہیں اے سارے انہوں حلوہ کھلا دو، انہیں کہ لے بھی دیڑی لگ گئی میری، جدو حلوہ کھا کے بہ گئے تھے منڈا کہنا جی پیسے دیو، فرمایا بہ جاتے انہوں بھی دینے ہیں، بیجہ تجھے بھی دیتی ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی اس نے کہا لے بھئی میرے تو میں آگے غریب آدمی ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا میں لٹ گیا، جو تھا وہ بھی جاتا رہا، ادھر وہ رویا تے ادھر بادشاہ دا خزانچی آیا، آگے کہنے لگے بابا جی اینے روپیے بادشاہ نے کلے نے، آپ نے فرمایا نوکر نے فرمایا اینا ہی قرضہ بندہ ہے نا، سارا قرضہ دے دیا، وہ سب چلے گئے، بچہ بھی چلا گیا، نوکر کہنے لگے حضور ایک گل تے دسو یہ تانوں کیویں پتہ سی بھی انتظام ہو جانا، فرمایا پہلے سارے غصے چ سننا تے میں لب رہا سیگا کوئی رووے تے او جدو رووے گا تے رب دی رحمت جوش چاہے گی نا تے پھر میرا بھی کام بن جائے گا، تے میں پھر بچے نو گھیریا نا تے بچے نو پیسے نہ لبے تے او رویا تے رب دی رحمت نو جوش آیا، اللہ میرا بھی قرضہ ادا کر دیتا ہوئی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری پھر رو پڑے نے،
جب روئے نہ تو رونا کام آ گیا. ڈاچی آ کے سواری آ کے آقا علیہ السلام کی بیٹھی, جب بیٹھی حضور علیہ السلام کی سواری, حضور اترے نہیں, پھر وہ اٹھتی ہے, پھر ایک چکر لگاتی, لگا کے پھر اسی مقام پہ آ کر بیٹھتی ہے. جب بیٹھی تو میرے محبوب نیچے اترے تھے. سارے تو نیڑے گھر سی ابو ایوب انصاری دا. ابو ایوب انصاری دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا, حضور تشریف لائیے. میرے محبوب کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. ہوں پتہ نہیں کتنے بندے نو جملہ ہے آنا کہ کتنے انہوں سمجھ نہیں آنا, جن میں گل لگیاں کرنا. حضور اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری, یا رسول اللہ میں سامان نہ لا لیا, سامان نہ اتار لاؤں. آپ نے فرمایا جا سامان لے, پر تیرے نے ایک گل کرنی ہے سامان تو پہلے. یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ میں او جڑا طبہ خط لکھیا سی وہ لے کے آنا پہلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. فرمایا وہ خط لے کر آؤ نا جو طبہ نے دیا تھا. ایتھے ان گل سنو نا, 1000 سال پہلے والا خط تے تھا وہ ابو ایوب انصاری کے پاس. یہ تے پتہ ڈاچی نو بھی ایسی, یہ علم تو ڈاچی کو بھی تھا. میں نے علماء نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے, فرماتے ہیں حضور کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرے تھے. طبہ جو گھر بنا کے حضور کے لیے گیا تھا, حضور اسی میں جلوہ فرما ہوئے تھے. اور شامول کی نسل میں ابو ایوب انصاری تھے. جب یہ بات ہوئی ابو ایوب انصاری کے پاؤں تلے زمین نکل گئی, یہ کیا کام ہوا؟ فرمایا ابو ایوب تو بھول گیا اپنے غلام ابو یعلا نو پوچھ خاتو دے کوڑی. ابو یعلا سامنے آئے, فرمایا تیرا نام ابو یعلا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا لیا نا خط, امانت دیو نا میری. جب حضرت ابو یعلا نے خط نکالا, میرے محبوب نے فرمایا علی کتھے ہو جی؟ یا رسول اللہ. فرمایا پڑھ نظر نام ہے نور. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے طبہ کے لیے دعا فرمائی. 1000 سال پہلے بھی حضور دا ذکر سی, ہم نے روزانہ کر لیا تو اس کے اندر کون سی بڑی بات آ گئی؟ تو یہ بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر اونچا ہے تیرا. تو میرے عزیزو اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ما ام مدحت محمد بمقالتی. حضرت سانوی یہ گل آکھی سی, سونیا میں نعت لکھ کے تاڑی تعریف نہیں کیتی, اپنی نعت جو تاڑا نام لے کے نعت خوبصورت بنا لئیے. لہذا یہ بات ہے اگر ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو کام ساڑھا ہی بننا وا. اور میں پہلے مثال دینا ہوں سی, میرے حالے سال ہو گیا شاید بھول نہ گیا ہو. وہ بچہ تھا نا, بچہ سارا دن روے باہر کھیڑ دا تے شام نو آوے کہ انہوں پتہ ہوندہ بھی ان ابے اور اللہ لیتر لینا تے میں انہوں چھڑنا کوئی نہیں ہونی. تو جب وہ بات ہوگی نا یہ, تے انہوں اپنے ابے دے یار کل جائے گا, یار کے پاس جائے گا, ابے کے دوست کے پاس جائے گا, جا کے دروازے پہ دستک ہوگی تو آگے سے پوچھا پترہ کیویں آیا؟ ایک نکی جی سفارش ہے. کیڑی سفارش ہے؟ میں ساری دیہڑی باہر کھیڑدا رہا تے بھول گیا سا, تے ہن میں کی کراں؟ ابو کول سفارش کر دیو نا. کیوں سفارش کراں؟ اجے نہ کیتی تے میری چمڑی لتھ جانی ہے. اچھا اگے تو نہیں کرن لگیا؟ نہیں کرن لگیا. چلو نا جی ہن چاچے صاحب ہوری ٹر پڑن گے نال, گھر پہ دروازے او پاویں اندر سوٹی بنا کے رکھی, مینوں وڑن دیا جندر جو میں چھڑنا نہیں ہے گیا. تو دروازے پہ دستک ہوگی نا, غصے نہ نکل دی باہر, پتہ نہیں کتھے آئے کہ وڑن دے اندر. بھائی وہ دروازہ کھولے گا, سامنے یار ہوگا, سامنے سجن کھڑا. ہاں بھئی سجنہ کیویں آیا؟ انہوں غصہ گیا تے آئی نا, اور بس ایک کام آیا سیگا تے اندر آ نہ کو کھا پی لا, نہیں کھانا پینا نہیں, بس ایک نکے جی کم آیا. تو یار سجنہ گل کرنا تو کس واسطے آیا؟ سجن ہوتے ہی بات کرنے کے لیے بتا. اے جڑا پیچھے نکا نا انہوں اج کہیں کچھ نہ وہ آکھے گا ہن چھڑنا تے کوئی نہیں سی, پر جا تیرے منہ دی خاطر چھڑیا. ہائے ہائے. علماء یہ مثال تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی, سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. علماء کرام بیان فرماتے ہیں قیامت کا بھرا مجمع ہوگا, اگے اگے نبی پاک تے پیچھے پیچھے سارے گندے مندے چنگے حضور دی بارگاہ. جب جباری کہاری کے اعلان ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سجنہ کیویں آئے ہو؟ محبوب کیسے آنا ہوا؟ یا اللہ جنگے مندے گندے جیو جے سن پر ذکر تے تیرے یار دا ہی کر دے سننا.
تے اللہ بھی پھر فرمائے گا جا سجنا چھڑنا کوئی نہیں سی پر تیرے منہ دی خاطر چھڑیا ہر قوم کا نعرہ ہر قوم کا نعرہ محمد منیر ولدیت احمد شریف ویٹ لے بند کر عرفان لے بند کر دے پہلے اناؤنسمنٹ کر دوں چلو پہلے نکل گئی ہے جس کی 2 کاپیاں شناختی کارڈ کے نکل آئی اس سے دیا گیا انعام بھی واپس لے لیا جائے گا اور اس دفعہ میں نے یہ شرط اٹھا دی ہے پرچی بھی ہوتا بھی انعام مل جائے گا اور نام لینے والے کا محفل میں ہونا ضروری ہے کسی اور کو نہیں دیا جائے گا یہ میں پہلے اعلان کر رہا ہوں تاکہ بعد میں مسئلہ نہ